السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پچھلے 12 گھنٹے کی عام ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر۔ آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، ویلاگ کے اندر سیاست سے جڑی اہم خبریں بھی ہوں گی، کچھ انٹرنیشنل نیوز بھی شامل کریں گے لیکن سب سے پہلے ایک بڑی افسوسناک خبر ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے، اور وہ یہ ہے کہ آئی ایس پی آر کے مطابق بنوں میں سیکیورٹی فورسز کے قافلے کے اوپر دہشت گردوں نے ایک حملہ کیا ہے، اور اس حملے کے نتیجے میں 2 پاک فوج کے جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ فائرنگ کے تبادلے میں 5 دہشت گرد جو ہیں وہ ہلاک بھی کیے گئے ہیں۔ خودکش حملہ آور کو روکنے کے اوپر جو ہے وہ دہشت گردوں نے بارود سے بھری گاڑی جو ہے وہ جو جوان تھے ان کی گاڑی کے ساتھ ٹکرائی، اور اس کے اندر شہید ہونے والوں میں لیفٹیننٹ کرنل شہزادہ گلفراز اور سپاہی کرامت شاہ جو ہیں وہ شامل ہیں۔ لیفٹیننٹ کرنل شہزادہ گلفراز کا تعلق مانسیرا سے اور سپاہی کرامت کا تعلق جو ہے وہ پشاور سے بتایا جاتا ہے۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ بزدلانہ حملے کے ماسٹر مائنڈز اور صورت کاروں سے عبرتناک انتقام جو ہے وہ لیا جائے گا۔ دہشت گردی کے خاتمے تک آپریشنز قوت کے ساتھ جو ہے وہ جاری رہیں گے۔ تو جب اس قسم کی سٹوریز آتی ہیں تو ذہن میں ایک خیال ضرور آتا ہے کہ ان لوگوں سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں آپ، ان لوگوں سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں آپ، جو آپ کے جوانوں کو، آپ کے آفیسرز کو جو ہے وہ اس طرح ٹارگٹ کرتے ہیں اور بارود سے بھری گاڑیاں جو ہیں ان کی گاڑیوں کے ساتھ جا کے ٹکراتے ہیں، اور اس طرح ان شہادتوں کے بعد بھی آپ ان لوگوں سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو بڑی حیرانی ہوتی ہے ان افراد کے اوپر جو بار بار اس چیز کو جو ہے وہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جناب ان سے مذاکرات کیے جائیں، ان سے جا کے بات چیت کی جائے، جو اس قسم کی دہشت گردی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سی ٹی ڈی خیبر پختونخوا میں ڈی آئی خان میں جناب کارروائی کرتے ہوئے دہشت گردی کا ایک منصوبہ جو ہے ناکام بنایا ہے۔ سی ٹی ڈی کے مطابق ڈی آئی خان کے شیخ یوسف خیمہ بستی سے خاتون خودکش حملہ آور کو گرفتار کیا گیا۔ مبینہ خودکش حملہ آور اور خاتون کا تعلق وزیرستان سے بتایا جا رہا ہے۔ گرفتار خودکش حملہ آور دہشت گرد شاہ ولی اور طارق کوچی کی دست راست بتائی جاتی ہے۔ خودکش حملہ آور خاتون نے اعتراف کیا ہے کہ خارجی طارق کوچی سے تربیت حاصل کی۔ خودکش حملے کے لیے سامان اور ٹارگٹ کمانڈر عاصم نے جو ہے وہ فراہم کیا۔ سی ٹی ڈی کے مطابق گرفتار خاتون خودکش حملہ آور سے 30 بور پستول، کارتوس، موبائل فونز، ٹیبلٹ اور حملے میں استعمال ہونے والا سامان بھی جو ہے وہ برآمد کیا گیا ہے۔ گرفتار خاتون کے موبائل فون سے کالعدم تحریک سے رابطے اور خودکش حملے کے لیے رضامندی جیسی معلومات بھی جو ہیں وہ حاصل ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ میں نہیں جانتا آپ یہ ویڈیو اس وقت کب دیکھ رہے ہیں، لیکن پاکستان سپر 8 میں اپنا پہلا میچ آج پاکستان جو ہے وہ نیوزی لینڈ کے خلاف کھیل رہا ہے، اور امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ قومی ٹیم کے اندر جو ہے 2 تبدیلیاں ہوں گی۔ فخر زمان اور ابرار احمد کو جو ہے ہو سکتا ہے کہ پلینگ 11 کے اندر جو ہے وہ شامل کیا جائے، لیکن آبویسلی میں اس کے بارے میں ابھی حتمی طور پہ جو ہے وہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے جی، اس کے مطابق بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے خبر سامنے آئی ہے، اور اس میں خبر یہ ہے کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے 5 مارچ 2026 کو تحصیل مری میں بحریہ ٹاؤن کی ملکتی 527 کنال اراضی جو ہے نیلام کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ نیلامی جو ہے وہ 5 مارچ کو ہونے جا رہی ہے۔ اس نیلامی کا مقصد 26 ارب روپے کے غیر ادا شدہ ٹیکسوں کی وصولی ہے جو بحریہ ٹاؤن کے ذمہ واجب الادا ہیں۔ یہ دوسری تاریخ ہے جو ایف بی آر نے نیلامی کے لیے دی ہے۔ اصل میں نیلامی جو ہے وہ 16 فروری کو ہونی تھی، لیکن ایف بی آر نے اسے 5 مارچ تک ری اسکیجول کیا، اور یہ اسلام آباد میں لارج ٹیکس پیئرز آفس میں جو ہے وہ ہوگی۔ عام بات یہ ہے کہ ٹیکس کی وصولی کی یہ کارروائی ملیر کراچی میں بحریہ ٹاؤن کی زمین کے حصول سے متعلق 460 ارب روپے کی تاریخی تصفیہ کیس سے مکمل طور پر الگ ہے۔ مطلب یہ جو پیسوں کی کلیکشن ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ جو کراچی کا بڑا مشہور ملک ریاض صاحب کا ایک کیس تھا۔ گزشتہ بجٹ میں ایف بی آر کو دیے گئے اختیارات کے تحت ریونیو اتھارٹی نادہندگان کی جائیداد ضبط اور نیلام اب کر سکتی ہے، اور ایف بی آر کو دیے گئے اختیارات ایف بی آر نے حال ہی میں اسلام آباد کے پاک روڈ پر واقع بحریہ ٹاؤن کے کارپوریٹ آفس کو 2 ارب روپے سے زائد میں نیلام کیا تھا، جس میں ملک ریاض کے 190 ملین پاؤنڈ کا معاملہ طے پایا تھا۔ اسے ڈیجیٹل ٹیلی ویژن چینل آزاد ٹی وی کے مالک مصور عباسی نے 2.5 بلین روپے میں حاصل کیا تھا، جن کا خود بھی اسلام آباد کے مضافات میں ایک ریل اسٹیٹ پروجیکٹ ہے۔ بحریہ ٹاؤن کے خلاف دوسری جگہوں پر بھی کریک ڈاؤن تیز ہو گیا ہے، اور 30 جنوری 2026 کو ایف بی آر نے 26 ارب روپے کی ریکوری کو مزید محفوظ بنانے کے لیے کراچی میں بحریہ ٹاؤن ٹاور، جس میں 145 رہائشی یونٹس اور 42 دفاتر ہیں، کا فزیکل کنٹرول جو ہے وہ سنبھال لیا ہے۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ایف بی آر مال آف اسلام آباد کی 30 ارب روپے سے زیادہ کی عوامی سرمایہ کاری کے تحفظ کے لیے تحقیقات کر رہا ہے، جبکہ ریاست کے ریونیو کی وصولی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ تو ملک ریاض کے لیے جو مشکلات ہیں وہ اور بھی زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جناب خیبر پختونخوا حکومت نے صوبے کے مختلف اضلاع میں انڈس ریور اور دریائے کابل کے کناروں پر غیر قانونی کانکنی اور پلیسر گولڈ نکالنے پر دفعہ 144 کے تحت جو ہے وہ پابندی عائد کر دی ہے۔ دیر آئے، بہت دیر آئے، لیکن شاید اب درست آئے۔
محکمہ داخلہ اور قبائلی امور کی جانب سے جاری کیے گئے سرکاری حکم نامے کے مطابق یہ پابندی 60 روز کے لیے ضلع سوابی، نوشہرہ، کوہاٹ اور کرک سمیت مہلکہ علاقوں میں نافذ کی گئی ہے۔ رپورٹس کے مطابق دریاؤں کے کناروں پر جاری غیر قانونی کانکنی سے ماحول کو شدید نقصان پہنچ رہا تھا، پانی آلودہ ہو رہا تھا، قدرتی مناظر تباہ ہو رہے تھے اور مقامی آبادی کی صحت اور سلامتی کو خطرات جو ہیں وہ لاحق ہیں۔ اچھا، یہ جو چیز بتائی جا رہی ہے یہ کوئی ریسنٹلی سٹارٹ نہیں ہوئی، کئی سالوں سے چل رہی تھی، لیکن اب جا کے جو ہے شکر ہے کہ کوئی نہ کوئی اقدام ہوا ہے۔ کتنا امپلیمنٹ ہوتا ہے، کتنی دیر کے لیے ہوتا ہے، دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا صورتحال بنتی ہے۔ یہ خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ ایسی غیر قانونی سرگرمیاں امن و امان کی خرابی، مقامی گروہوں کے درمیان تنازعات، غیر قانونی طور پر نکالے گئے مواد کی ترسیل اور کھدائی میں استعمال ہونے والے ایندھن کی اسمگلنگ کا سبب بھی جو ہے وہ بن سکتی ہے۔ حکام کے مطابق بعض منظم گروہ جو ہے مالی وسائل رکھتے ہیں اور کارروائی کے دوران مزاحمت بھی کر سکتے ہیں، جس سے عوام اور قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جناب اسلام آباد کی مقامی عدالت نے ریاستی اداروں پر گمراہ کن الزامات اور ساکھ متاثر کرنے کے کیس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے ریاستی اداروں پر گمراہ کن الزامات اور ساکھ متاثر کرنے کے کیس میں عدم حاضری کے اوپر جو ہے سہیل آفریدی کے وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ برقرار رکھے ہیں۔ عدالت نے اس کیس میں سہیل آفریدی کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا اور کیس کی مزید سماعت جو ہے وہ 9 مارچ تک ملتوی کر دی ہے۔ اچھا، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب خود اسلام آباد کے اندر ہی تھے پچھلے 1-2 ہفتے کے اندر، مطلب انہوں نے دھرنا وغیرہ بھی دیا ہوا تھا، احتجاج بھی وہ کر رہے تھے، لیکن کوئی گرفتاری وغیرہ جو ہے وہ اس وقت عمل میں نہیں آئی تھی۔ اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں جو سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں علی امین گنڈا پور، ان کے خلاف آڈیو لیک کیس کی سماعت ہوئی۔ گنڈا پور صاحب جو ہیں ضلعی کچہری میں پیش ہوئے اور وہاں پہ انہوں نے سرنڈر کیا۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نصر من اللہ بلوچ نے کیس کی سماعت کی۔ عدالت نے آڈیو لیکس کیس میں علی امین گنڈا پور اور شریک ملزم اسد فاروق خان پر فرد جرم عائد کر دی۔ عدالت نے گنڈا پور کے وارنٹ گرفتاری معطل کرتے ہوئے ان کے خلاف اشتہاری کی کارروائی بھی جو ہے اسے روک دیا گیا۔ عدالت نے پوچھا کہ آپ تو عدالت پیش نہیں ہوتے رہے، جس پر گنڈا پور نے موقف اختیار کیا کہ سیکیورٹی صورتحال، کرفیو اور راستوں کی بندش کے باعث میں پیش نہیں ہو سکا۔ انہوں نے کہا کہ وہ کال پر صرف لائسنس کے بارے میں پوچھ رہے تھے اور چھاپوں کے دوران ان کے موبائل بھی لے لیے گئے تھے۔ جج صاحب نے ریمارکس دیے کہ صرف پروسیکیوشن کے کہنے پر سزا نہیں ہو سکتی، کیس طویل عرصے سے زیر سماعت ہے۔ وکیل صفائی نے وارنٹ منسوخ کرنے کی استدعا کی، جسے عدالت نے بعد میں منظور کر لیا۔ اس کے علاوہ گنڈا پور صاحب نے جناب میڈیا سے بھی گفتگو کی ہے اور کچھ اقرار کیے ہیں، انہوں نے ریالٹی چیک میرے خیال میں انہوں نے دیا ہے۔ انہوں نے کہا مقبولیت کے باوجود ہم عمران خان کو جیل سے نہیں نکال پا رہے، ہماری نیت ٹھیک نہیں یا استعمال ہو رہے ہیں، اگر ہمارے اندرونی معاملات ٹھیک ہوتے تو عمران خان جیل میں نہ ہوتے۔ ملک میں قانون اور آئین نہ ہونے کے ساتھ ہماری غلطیاں بھی ہیں، مقبولیت اور سپورٹ کے باوجود ہم عمران خان کو جیل سے نکالنے میں بار بار ناکام ہو رہے ہیں، ہماری نادانی ہے، نیت ٹھیک نہیں ہے یا پھر ہم استعمال ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں کر رہا، میں اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں کر رہا، اپنے لیڈر کے لیے غصہ کر رہا ہوں، تو برداشت کرنا چاہیے، ہمیں پریشر بڑھانا ہوگا جو باتوں سے نہیں بڑھتا، ڈائلاگ اور روزانہ ٹک ٹاک بنانے سے پریشر نہیں بڑھے گا۔ کسی پر الزام نہیں لگا رہا، لیکن کوئی وجہ تو ہے جس سے پریشر کم ہوا، ٹی وی پر باتوں اور ٹک ٹاک پر دھمکی دینے سے بات نہیں بنے گی۔ انہوں نے کہا ہم عمران خان کو ڈاکٹر کی رسائی کا حق نہیں دلا پا رہے، میرے پاس سرکاری اور پارٹی کا عہدہ نہیں ہے، ایک ورکر ہوں، احتجاج کی کال پر 2 دفعہ سب سے بڑی ریلی لے کر آیا تھا، کال دی گئی، میں سب سے پہلے آیا، کیمرے لگے ہوئے تھے، سب سے زیادہ ایکٹیویٹی بھی میں نے کی تھی، یہاں آیا ہوں، 5 دنوں میں 12 گھنٹے نہیں سویا، پھر حکم ہوا کہ چلے جاؤ، میں کیا کرتا، کوئی وجہ ہے تو ہمارا پریشر کم ہوا اور بانی کو مشکلات ہیں۔ تو گنڈا پور صاحب جو ہے وہ ایک ریالٹی کی صورتحال بتا رہے ہیں کہ واقعی ہم ناکام ہو چکے ہیں اور عمران خان صاحب کے لیے جو ہے وہ ہم کچھ نہ کر پائے ہیں اور نہ کچھ کر پا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے بیرسٹر جو چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر علی خان، انہوں نے کہا جی گنڈا پور کے خلاف کارروائی کا فیصلہ ہم نے نہیں کیا، یہ باتیں جو ہیں وہ من گھڑت ہیں۔ جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گنڈا پور نے سے گزارش کی ہے کہ پارٹی اندرونی اختلافات کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ گنڈا پور نے ویڈیو بیان میں معذرت کر کے بڑے پن کا مظاہرہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری ترجیح صرف عمران خان کی رہائی ہونی چاہیے۔ اچھا، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہاں پہ بیرسٹر گوہر یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی، جبکہ پچھلے دنوں سلمان اکرم راجہ نے جو ہے وہ یہ بیان دیا تھا کہ جناب لوگوں کو اپنی زبان جو ہے وہ سنبھال کے رکھنی پڑے گی، اس طرح سلسلہ جو ہے وہ نہیں چلے گا۔ تو آپ صرف اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ پارٹی کا سیکرٹری جنرل کہیں چل رہا ہے، پارٹی کا چیئرمین جو ہے وہ کہیں چل رہا ہے، پارٹی کا بانی چیئرمین جو ہے وہ اندر ہی بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ بالکل یہی صورتحال ہے۔ اب آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، یہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ سو ایک لیڈر لیس جو ہے وہ یہ پارٹی اس وقت آپریٹ کر رہی ہے، جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے۔ اب وہ گنڈا پور صاحب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جناب یا تو ہم استعمال ہو گئے ہیں یا کوئی جان بوجھ کے جو ہے سب کچھ کر رہا ہے، یہ بیسکلی اسی طرح ہی ہوتا ہے جب آپ 1 مین شو ہوتا ہے نا، اور جب آپ بیسکلی 2nd ٹیئر 3rd ٹیئر 4th ٹیئر آپ نہیں بناتے پارٹی کے اندر، تو پھر یہی چیزیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح ہی جو ہے وہ ڈائریکشن لیس آپ ادھر ادھر سر مار رہے ہوتے ہیں اور کسی کے لیے جو ہے وہ کچھ نہیں کر پاتے۔ اس کے علاوہ سہیل وڑائچ صاحب نے جو ہے آج ایک بڑا انٹرسٹنگ کالم لکھا ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔
قیدی اور قیدو، یہ اس کا عنوان ہے. میں ذرا پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں، اس کے بعد آپ کو اس کو ذرا ڈیکوڈ بھی کرنا پڑے گا، ساتھ ساتھ کیجیے گا. انہوں نے کہا وارث شاہ اصطلاح کو تبدیل اور اس میں ترمیم کرتے ہوئے قیدی کو قید کرنے والے کو قیدوں کی بجائے قیدوں کا لفظ جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے. کاف کے بجائے قاف سے انہوں نے کہا قیدوں کا لفظ بنایا جا سکتا ہے. قیدو چاہتا ہے، اب یہ ظاہری بات ہے عمران خان صاحب کی بات ہو رہی ہے، کہتے ہیں قیدو چاہتا ہے کہ عین کے بہانے سیاست نہ چمکے اور نہ ہی ہمدردی جھلکے، بلکہ قیدی کا خاندان چاہتا ہے کہ عین کے بہانے تحریک چل پڑے اور حکومت پر دباؤ پڑے. اب تک حالات اور عمل دونوں کے اسی رویے کو ثابت کرتے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ سب سے زیادہ رونے دھونے والے ہی حادثوں کے اصل گناہگار نکلتے ہیں. اس لیے بعض اوقات آہوزاری تدبیر ہوتی ہے، مقصد اس سے تقدیر بنانا ہوتا ہے. وراثتی سیاست بھٹو خاندان اور شریف خاندان کو راس آتی ہے تو عمران کا خاندان اس کی آس کیوں نہ لگائے؟ پرانے خاندانوں کو وراثت راس آنے کی روایت پرانی ہے، نیا عمرانی خاندان آس تو لگائے گا. وراثت کون چھوڑتا ہے، چاہے جائیداد کی ہو یا سیاست کی؟ جیسے حکومت چھوڑنا مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے، وراثت چھوڑنا ناممکن ترین عمل ہوتا ہے. ڈیل وہی کامیاب ہوتی ہے جس میں دونوں متحارب فریقوں کا جہاں کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے وہاں اس میں تھوڑا تھوڑا نقصان بھی ہوتا ہے. فرض کریں حکومت اور تحریک انصاف میں ڈیل کی کوئی بھی بات ہوگی تو برسر اقتدار حکومت کو اس ڈیل میں بالادستی اور تحریک انصاف کو زیر دستی ہوگی. ڈیل چونکہ حکومت کی مجبوری نہیں، تحریک انصاف کی زیادہ مجبوری ہے، تو اس لیے اسے جھکنا بھی پڑے گا. پہلے دن سے حکومت کی آفر ہے کہ آپ موجودہ نظام کو قبول کر لیں اور خاموش بیٹھ جائیں تو آپ کو بنی کالا منتقل کیا جا سکتا ہے. دو مذاکرات کاروں گنڈا پور اور امریکی وفد کو عمران خان کی ابتدا میں حمایت حاصل تھی، مگر بیل اس لیے منڈے نہ چڑھ سکی کہ خان صاحب، ان کی بہنوں اور یوٹیوبرز کی اندرونی خواہش یہی ہے کہ جیل سے باہر آتے ہی تختے سے تخت تک کا سفر جو ہے وہ شروع ہو جائے. حکومت بھی تجربہ کاروں کے ہاتھ میں ہے، وہ اناڑی ہیں نہ عارضی کھلاڑی، وہ اپنے پاؤں پر کلاڑی مارنے کو تیار نہیں. یہ وہ اندرونی کہانی ہے جس کی وجہ سے ایک کے سینیٹر اور دوسرے کے ونڈر کی خواہش کی جاتی ہے. عملی حقائق سے ماورا کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. عمران فوراً حکومت اور مقتدر کو زیر کرنے کے بجائے خود زیر ہو جائیں تو ڈیل ہو سکتی ہے، یا حکومت کے لیے کوئی ناگزیر مجبوری بن جائے، اس پر اتنا بیرونی یا اندرونی دباؤ پڑ جائے کہ جھکنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی راستہ نہ رہے، تب بھی ڈیل ہو سکتی ہے. فی الحال دونوں طرف ایسا نہ کوئی اندیہ ہے اور نہ ہی ایسا اس کا کوئی فوری امکان ہے. حقیقت یہ ہے کہ سیاد کو آزاد کرانے کے لیے مسائل پیدا کر کے قیدی کو چھوڑ کر خود تکلیف کا اسیر ہو جائے. دوسری طرف تحریک انصاف کے چیتے اور عقاب مقبولیت کے گھوڑے پر سوار معقولیت کی دیوار پھلانگ کر ٹریک سے باہر نکل چکے ہیں. گھوڑوں کی ریس ٹریک کے اندر ہوتی ہے، باہر نہیں. اقتدار کی لڑائی اندرون ملک لڑنا پڑتی ہے، بیرون ملک نہیں. جدوجہد سڑکوں پر جیت پاتی ہے، کی بورڈ کے ذریعے نہیں. حقائق کا ادراک کسی بھی طرف نہیں. لڑائی جھگڑے ہار جیت کے بعد بھی مذاکرات اور مصالحت ہی ہونی ہے، تو جلد کر لیں، ملک کا اسی میں بھلا ہے. میں نے یہ سہیل بڑائی صاحب نے بالکل بات جو ہے وہ صحیح لکھی تھی. میں نے ابھی کل پرسوں میں ایک پروگرام کے اندر بھی بیٹھا ہوا تھا، میں نے اس کے اندر تھوڑا سا کچھ ایسا ہی تبصرہ میں نے کیا تھا کہ یہ جو دونوں سائڈز کہہ رہی ہے نا کہ جی ہم نے ڈیل آفر نہیں کی، اور ایک سائڈ کہہ رہی ہے کہ جی انہوں نے ڈیل لی نہیں یا وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں. اصل کہانی جو ہے نا وہ صرف اور صرف یہی. تو ڈیل ہوتی کیا ہے؟ ڈیل یہ ہوتی ہے کہ جناب آپ بیچ میں کوئی کامن پوائنٹ جو ہے وہ ڈھونڈتے ہیں اور اس کے اوپر آپ کی ڈیل ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ کا لیٹ سے ایک گاڑی سیل ہو رہی ہے، میں نے یہ ایگزامپل ایکچولی پروگرام میں بھی دی ہے، ایک گاڑی سیل ہو رہی ہے، گاڑی کی ویلیو لیٹ سے 25 لاکھ ہے، آپ اس کا ڈیمانڈ کر رہے ہیں 1 کروڑ، تو آپ یہ کہیں کہ جناب میں تو گاڑی سیل ہی نہیں کر رہا، میں تو ڈٹ کے کھڑا ہوں. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پرائس ایسی مانگ رہے ہیں جو دی نہیں جا سکتی. 25 لاکھ کی گاڑی کا 1 کروڑ روپے نہیں دیا جا سکتا. 25 لاکھ کی گاڑی کا جو ہے وہ 24 دیا جا سکتا ہے، 24.5 دیا جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے 25.25 کے اوپر آپ کی ڈیل ہو جائے. لیکن 25 کی جو معاملہ ہے وہ 1 کروڑ کا نہیں ہو سکتا. ہاں، صورتحال کیا تبدیل ہو سکتی ہے؟ صورتحال یہ تبدیل ہو سکتی ہے کہ جناب وہ گاڑی جو آپ کے پاس ہے وہ گاڑی بننا ہی بند ہو جائے، پیچھے سے سپلائی ہی بند ہو جائے، اور گاڑی اب صرف آپ کے پاس ہی ہو، وہ اور پورے پاکستان میں وہ گاڑی ہو ہی نہ کسی کے پاس. پھر اس کے بعد آپ منہ مانگا دام جو ہے وہ اس کا مانگ سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب مجھے 1 کروڑ چاہیے، تو ہو سکتا ہے اس کا 1 کروڑ کا بھی بائر جو ہے وہ آپ کو مل جائے. اصل کہانی جو ہے وہ ساری یہ ہے. دوسری بات یہ کہ یہاں پہ بھی معاملہ جو ہے وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ عمران خان صاحب سے جو ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب مان رہے نہیں، اور عمران خان صاحب جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ اگلے نہیں مان رہے. صرف اتنی سی بات ہے. جس دن یہ کامن گراؤنڈ آپس میں مل گیا کہ ہاں جی ٹھیک ہے، کچھ میں دینے کے لیے تیار ہوں، کچھ آپ دے دیجئے، تو معاملہ جو ہے وہ ریزالو بھی ہو سکتے ہیں. اور میرا خیال میں اس کی زیادہ پرابیبلٹی میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی رہائی، عمران خان صاحب کی مشکلات کب آسان ہوتی ہوئی مجھے نظر آ رہی ہیں، جس طرح الیکشن قریب آئیں گے، جس طرح یہ ٹائم گزرتا جائے گا. 2 سال ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے. میرے خیال میں شاید اگر تو اسی طرح کہانی چلتی رہی
بالکل اسی طرح مطلب جو موجودہ اس وقت حالات ہیں تو اگلے 1.5-2 سال کے کم از کم آپ سمجھ لیں کہ 1.5-2 سال کے اندر کہانی جو ہے وہ کچھ سیٹ ہو سکتی ہے. لیکن ظاہری بات ہے اس کے لیے کوئی کامن گراؤنڈ جو ہے وہ ڈھونڈنا پڑے گا. اگر اس کے علاوہ ایک اور آپشن بھی ہے, اور جو بیسکلی پاکستان تحریک انصاف نے ڈونلڈ ٹرمپ کے الیکشن کے اوپر جو ہے امید لگائی تھی, وہ کیا تھا کہ کچھ نہ کچھ ایسا انٹرنیشنلی کچھ ہو جائے کہ پاکستان کے اوپر پریشر بڑھ جائے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ پہلے ان کی امید جو ہے وہ بنی ہوئی. آج کل ان کو ڈونلڈ ٹرمپ جب جفی ڈالتا ہے شہباز شریف کو تو بہت برا لگتا ہے, زہر لگتا ہے ان کو, کیا ہے کہ کرنا پہ ہیں تو. اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے امید یہ لگائی ہوئی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جفی تو عمران خان کو ڈالنی تھی, لیکن جب اس نے عمران خان کا نام تک نہیں لیا, اس نے ابھی تک کسی پبلک ڈومین میں وہ کبھی 5 جہاز گراتا ہے, کبھی 6 گراتا ہے, کبھی 7 گراتا ہے, کبھی 11 گراتا ہے, لیکن عمران خان کا نام نہیں لیتا. وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعریفیں کر رہا ہے, وہ شہباز شریف کی تعریفیں کر رہا ہے, لیکن عمران خان کا نام نہیں لے رہا. جبکہ ان کو امید یہ تھی کہ جیسی وہ آئے گا تو ہو سکتا ہے پہلی تقریر کے اندر ہی کھڑا ہو کے وہ کہتے بھائی جان عمران خان کو رہا کرو. ٹھیک ہے, یہ میں جہاز پڑھ کے میں آنا پیا, میں لینڈ کرنا ہے تو میں نے سیدھا ڈیالہ جیل لے کے چلو میں کنڈی آپ کھولاں گا. ان کی تو امیدیں یہ تھیں نا. سو بیسکلی دیو آلویز بین وانٹنگ کہ جناب کسی طرح کوئی انٹرنیشنل پریشر ڈیولپ ہو جائے, یا پھر لوکلی کچھ ہو جائے, لوکلی کوئی آپس میں ہی نون لیگ کی لیڈرشپ کی شاید اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہو جائے. یہ بھی ایک سیناریو بن سکتا ہے کہ آپس میں کوئی ناراضگی ہو جائے, ان کو کوئی بات کی جائے اور یہ نہ مانے تو اس کے اوپر آپس میں ناراضگی ہو جائے, تب عمران خان صاحب کے لیے جو ہے وہ مشکلات آسان ہونا شروع ہو جائیں, ان کے کیسز کے حوالے سے بھی چیزیں ریزالو ہونا چاہیے. تو یہ ہے گراؤنڈ ریالٹی. باقی یہ ٹوپی ڈرامہ ہے ان کے جو یوٹیوبر لونڈے لپاڑے جو آپ کو بیٹھ کے بیچتے رہتے ہیں نا, 2 مہینے 3 مہینے. میں کل میرے سامنے سے کلپ گزرا, آپ یقین کریں اکتوبر 2024 کا جب ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی آنا تھا, مطلب وہ اس نے ابھی اقتدار سنبھالنا تھا, لطیف کھوسا صاحب ایک پروگرام کے اندر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نومبر 2024 میں عمران خان رہا ہونے لگا. یہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہے, وہ کہہ رہے ہیں نومبر 2024 میں عمران خان رہا ہونے لگا. اور اس وقت بھی نومبر میں وہ جو ہوا تھا نا اسلام آباد پہ چڑھائی, لانگ مارچ, یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, ان کی امید یہ تھی کہ اتنا پمپ اپ کرو لوکل صورتحال کو کہ انٹرنیشنلی جو ہے وہ موجودہ گورنمنٹ کے اوپر جو ہے وہ کوئی پریشرز پڑنا شروع ہو جائیں. یہ پالیٹکس تھی یہ ساری. سو باقی سارا ٹوپی ڈرامہ ہے, باقی یہ سارے رنگ بازیاں آپ کے ساتھ کرتے رہیں گے, ڈالر بناتے رہیں گے, ویوز لیتے حاصل کر رہے ہیں, آن لگا جے بس 15 دن دی گیم ہو رہا ہے, 25 دن دی گیم ہو رہا ہے, مہینے دی گیم ہو رہا ہے, رمضان کے بعد دیکھنا, چھوٹی عید آ جائے گی, چھوٹی عید گزر جائے گی, اس کے بعد کہیں گے اب بڑی عید پہ دیکھنا, جب بڑی عید آ کے گزر جائے گی پھر وہ کہیں گے گرمیاں گزر جائیں پھر دیکھنا, پھر بارشیں آئیں گی, وہ کہیں جی بارشوں کا مہینہ ہے ابھی ہم احتجاج کر نہیں سکتے, بارشوں کے بعد دیکھنا. جب بارشیں ختم ہوں گی کہیں بھائی جان سردی بہت زیادہ ہو گئی ہے, ٹھیک ہے سردی تھوڑی سی آگے چلنا شروع کریں گے, بھائی جان اگلا سال آئے گا پھر دیکھنا. یہ اسی طرح یہ رنگ بازیاں چلتی رہیں گی, اور عمران خان کو اب 2.5 سال ہو چکے ہیں جیل کے اندر. یہ ہے اصل حقیقت. باقی آپ کو تمام ٹوپی ڈرامے سننے کو ملیں گے, ہو گیا او ہو گیا, ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا, یوں نہیں ہو رہا وہ نہیں, سب ٹوپی ڈرامے ہیں, سب کے سب ٹوپی ڈرامے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو میں خاص طور پہ مخاطب ہوں, یہ آپ کے ساتھ رنگ بازیاں ہو رہی ہیں, ساری ڈرامے بازیاں ہو رہی ہیں. عمران خان صاحب کی رہائی کا صرف اور صرف ایک ہی طریقہ کار ہے, اور وہ یہ ہے کہ اگر ان کی کوئی ڈیل ہوتی ہے, باقی ساری چیزیں فضول ہیں. یہ میں آپ کو بڑا کلیئر کٹ بتا دوں. اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ جی وہ مقدمات ہیں, مقدمات کا سامنا ہوگا, یہ ہوگا وہ ہوگا, سب کچھ رنگ بازی ہے, کچھ نہ کوئی ایسا کچھ بھی نہیں ہونا. تو اس لیے ریلیکس, کوئی پریشانی والی بات جو ہے نا وہ نہیں ہونے جا رہی کہ جناب اگلے 15 دن 20 دن میں جو ہے وہ کیا ہونے جا رہا ہے, پتہ نہیں رمضان کے بعد کچھ ہو جائے گا, کچھ ایسا نہیں ہو رہا. میں آپ کو بڑا کلیئر کٹ کی بات بتا دوں. اس کے علاوہ ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہے جناب یہ کہ سما نے آج یہ رپورٹ کیا کہ سوشل میڈیا کی نگرانی اور کنٹرول کے لیے نصب کیا گیا فائر وال منصوبہ جو ہے وہ جناب ناکام ہو گیا. اب یہ حکومتی سائڈ کا ذرا میں تھوڑا سا حکومت کے حوالے سے بھی بات کر لوں کہ ادھر کیا ہو رہا ہے. جس کے بعد حکومت پاکستان نے 5G اسپیکٹرم کی نیلامی سے قبل فائر وال کو مستقل طور پہ بند کرنے کا فیصلہ کر لیا. اب سوال یہ ہے, اور اس میں کہا گیا, یہ سما رپورٹ کر رہا ہے جی, سرکاری ذرائع کے مطابق فائر وال منصوبہ ناکام ہونے کے باعث قومی خزانے کو اربوں روپے کا نقصان برداشت کرنا پڑا ہے. کیا اس کی انویسٹیگیشن نہیں ہونی چاہیے؟ کیا اس کو چیک نہیں کیا جانا چاہیے کہ یہ کس کا پروجیکٹ تھا, یہ کیوں سٹارٹ کیا گیا, اس کے اوپر اتنے پیسے کیوں لگا دیے گئے جب ایکچولی اس پروجیکٹ نے چلنا ہی نہیں تھا. اور اس کے اوپر ویسے بھی مطلب ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کی طرف سے بھی بہت کرٹیسزم آیا تھا کہ بھئی یہ کیا طریقہ, آپ کسی کی آواز کس طرح بند کر سکتے ہیں, قانونی طور پہ کارروائی کریں اگر آپ نے کرنی ہے, یہ کیا طریقہ ہے جس کا دل کیا پیچھے سے اس کا پلاگ اتار دیا. اب یہ خبر آ رہی ہے کہ جناب یہ جو ہے وہ یہ پروجیکٹ بھی جو ہے وہ فارغ ہو گیا, اور اس کے اور بھی بڑے ایشوز آئے تھے, انٹرنیٹ کی سپیڈ جو ہے سلو ہونا شروع ہو گئی تھی, یہ سب کچھ ہوا تھا. ایک اور جو حکومت کے لیے ایک پریشان کن خبر ہے, ایکسپریس میں شہباز رانا صاحب کی آج ایک رپورٹ آئی ہے. اس میں خبر یہ ہے کہ جی پاکستان میں غربت کی شرح بڑھ کر 29% تک پہنچ گئی ہے, 29%, جو گزشتہ 11 سال کی بلند ترین شرح ہے. لوگوں کی آمدن میں عدم مساوات بھی گزشتہ 27
برسوں کی بلند ترین شرح پر ہے. یہ بات سرکاری سروے رپورٹ میں بتائی گئی ہے جو وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال نے جاری کی ہے. سو ہے بھی حکومتی رپورٹ, اور اس رپورٹ میں کہا گیا ہے گزشتہ 7 سال کے دوران لوگوں کی حقیقی آمدن اور اخراجات میں بڑی تنزلی دیکھی گئی ہے. پاکستان میں اس وقت 7 کروڑ افراد انتہائی غربت کی زندگی گزار رہے ہیں جن کی آمدن صرف 8,484 روپے کی ہے. سال 2018-19 سے 2024-25 کے عرصے کے دوران غربت میں 32% اضافہ ہوا ہے. 2019 میں غربت کی شرح 21.9% تھی جو 2024-25 میں بڑھ کر 28.9% ہو چکی ہے. 2014 کے بعد یہ بلند ترین شرح ہے جب غربت کی شرح 29.5% ریکارڈ کی گئی تھی. سب سے خطرناک صورتحال دولت کے عدم مساوات ہے جو بڑھ کر 32.7% پہنچ چکی ہے. اب میرے لیے یہ نمبر کیوں امپورٹنٹ ہے؟ وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ پہلی بات تو کہ یہ 7 سال کا ڈیٹا ہے, ٹھیک ہے. اس میں تمام حکومتیں انوالوڈ ہیں, اس میں موجودہ حکومت بھی انوالوڈ ہے, اس میں عمران خان صاحب کی حکومت بھی انوالوڈ ہے کہ یہ 7 سال کے اندر یہ سب کچھ ہوا ہے اور اس میں یہ سب قصوروار ہیں. لیکن میرا سوال موجودہ حکمرانوں سے یہ ہے کہ جب آپ یہ بات کہہ رہے ہوں, جب یہ نمبر میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر غربت کی شرح 29% کے اوپر پہنچی ہوئی ہے, کیا اس کے ہوتے ہوئے آپ افورڈ کر سکتے ہیں کہ 10 ارب روپے کا آپ جہاز خریدیں؟ کیا آپ ایکچولی اتنی لبرٹی لے سکیں کہ جناب آپ ایک 10 ارب روپے کا جہاز رکھیں اپنے پاس؟ کیا وہ جہاز اتنا ضروری تھا؟ اب میں جب ان دونوں خبروں کو آپس میں کمپیئر کر کے دیکھتا ہوں تو بتائیے کہ بندے کو غصہ چڑھتا ہے کہ نہیں کہ اتنی شاہ خرچیاں. مطلب یہ کام ایک ہیلی کاپٹر میں بھی ہو سکتا تھا. ہیلی کاپٹر نسبتاً بہت چیپر ہوتا ہے, موبلٹی اس کی زیادہ آسان ہوتی ہے, آپ اس کے لیے آپ کو ایک صرف لینڈنگ سپاٹ چاہیے ہوتا ہے, آپ کو رن وے کی ضرورت نہیں, یہ سب کچھ ہو سکتا تھا. تو پھر کیا ضرورت تھی اتنے مہنگے جہاز خریدنے کی؟ اور اس کے علاوہ ابھی یہ جو سرکاری افسران کے لیے جو گاڑیاں الاٹ کی گئیں, ایک 1800, ایک 2800, ایک 4700, کیا ضرورت ہے؟ تو جب غریب آدمی سکرینز کے اوپر آپ کی یہ شاہ خرچیاں دیکھتا ہے, اس کے بعد آپ کے فنکشنز دیکھتا ہے کہ کروڑوں روپے کے فنکشن جو ہیں وہ صرف ایک فیتا کاٹنے کے اوپر ہو رہے ہیں. ایکچولی تو وہ فیتا کٹ رہا ہوتا ہے, وہ فیتا ایکچولی 500 روپے کا ایک ریبن لے کے دروازے کے آگے لگا کے یوں کر کے کینچی کے ساتھ بھی کاٹا جا سکتا ہے, لیکن اس کا جاہو جلال پھر وہ نہیں ہوتا, اس کی وہ ویڈیوز نہیں بنتی, اس کی وہ میڈیا کوریج نہیں ہوتی, اور ظاہری بات ہے پھر اس کی وجہ سے آپ کی جو ہے پبلسٹی نہیں ہوتی. صرف ایک تصویر کھینچ دینا اور دروازے کے آگے ایک ریبن, یہ فرق ہوتا ہے نا کسی بھی پروجیکٹ کا, ایک فرق ہوتا ہے. پہلے اگر آپ آج سے 20-25 سال پہلے کسی پل کا افتتاح ہو رہا ہوتا تھا, کسی سڑک کا افتتاح ہو رہا ہوتا تھا, کچھ بھی ہو رہا تھا, ایک لال رنگ کا فیتا لگتا تھا, ایک کینچی سے کٹ یوں کر کے یوں ہوتا تھا, میڈیا سامنے کھڑا ہوتا تھا, تصویریں کھینچتا تھا, کہانی ختم ہو جاتی. اب جاہو جلال کے ساتھ وہ سارے فنکشنز ہوتے ہیں جس کے اندر ایک جم غفیر وہاں پہ بیٹھتا ہے اور پتہ لگتا ہے کہ جناب ہاں جی کچھ کیا ہے, اور وہ لیکن وہ جو کچھ کیا ہوتا ہے نا اس سے بہت کچھ جو ہے وہ غریب کا چلا جاتا ہے. وہ سارا پیسہ ادھر بھی لگ سکتا تھا, لیکن اس وقت نہیں سمجھ آئے گی, اس وقت کیونکہ حالات ایسے ہیں اس وقت نہیں سمجھ آئے گی. دوسرا ایک اور خبر لے لیں, پاکستان کے ذمہ بیرونی قرضوں اور واجبات کا حجم جناب 138 ارب ڈالر سے تجاوز کر گیا. ہمارے اوپر 138 ارب ڈالر کا قرضہ چڑھ چکا ہے, 138 بلین ڈالرز. ہم ایک 2 ارب ڈالر کے لیے IMF کی نا ساری باتیں ماننے کے لیے منظور ہیں. قرضہ ہمارے پہ 138 ارب ڈالر کا ہے, جبکہ ان قرضوں پر سود کی ادائیگی میں گزشتہ 3 سال کے دوران 84% تک اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. 3 سال کے دوران صرف سود کا حجم 1 ارب 91 کروڑ ڈالر سے بڑھ کر 3 ارب 69 کروڑ تک پہنچ چکا ہے. دستاویزات کے مطابق پاکستان کے بیرونی, یہ بھی سامان نے رپورٹ کیا ہے, دستاویزات کے مطابق پاکستان کے بیرونی قرضوں پر سود کی ادائیگی میں 84% اضافہ ہوا ہے. 3 سال میں سود کا حجم بڑھ کر 3.59 ارب ڈالر تک پہنچ گیا ہے. بیرونی قرضوں پر سود 3 سال پہلے تک 1.91 ارب ڈالر تھا. 2022 کے مقابلے میں گزشتہ سال سود کی ادائیگی 1.67 ارب ڈالر بڑھ گئی. یہ سود IMF, عالمی بینک, ADB, کمرشل بینکوں کو ادا کیا گیا. پاکستان بیرونی قرضوں پر 8% تک کی شرح سے سودا کر رہا ہے. 8% کے اوپر آپ سودا کر رہے ہیں, لیکن اس کے بعد میں جہاز کے بارے میں بات کروں گا, پھر لوگ کہیں گے. اچھا, مجھے ایک حیرانگی کی بات مطلب ایسی میرے ذہن میں آتی ہے کہ یہ جہاز کا اتنا شوق کیوں ہے؟ اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا ایک جاپان کا ٹور ہوا تھا, وہ بھی جناب اس میں بھی جاہو جلال کے ساتھ جو ہے وہ جہاز کا استعمال ہوا تھا. یہ جہاز کی اتنی فینٹیسی کیا ہے؟ کچھ سستے شوق پال لیں, تھوڑے سے سستے شوق بھی ہو سکتے ہیں کہ جو میں نوی گڈی لینی ہے. اب وہ بات یہ کہ 1 کروڑ 1.5-2 کروڑ کی گاڑی تو ویسی ہضم نہیں ہوتی نا, اس کا کیا مزہ آنا ہے. مسئلہ بھی تو یہ ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.